أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. انشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر. ناظرین کرام، پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اس ماہ مبارکہ رمضان کی برکتوں اور فیوزات میں ایک اہم دن، ایک اہم شب، ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. میں اپنی جانب سے، سچ ٹی وی کی جانب سے، تمام مہمانان گرامی کی جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، سید الانبیاء خاتم النبیین کے گھر میں، امیر المؤمنین کے گھر میں، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ کی آمد ہے. یقیناً یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ جہاں عرش سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک ہجوم لے کر بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لاتے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے. خالق کائنات نے سورہ کوثر میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ وہ جو طعنہ دے رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بے اولاد ہے، قرآن مجید نے سورہ کوثر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا. اے رسول، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کیا ہے، اور اب آپ کی نسل کثیر ہوگی، اور جو تجھے طعنہ دے رہے ہیں بے نسل ہونے کا، وہ خود بے نسل رہیں گے، وہ خود ابتر رہیں گے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا. آج بھی ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ سلسلے کو آگے بڑھائیں، چند اشعار آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں. اے شہسوار دوش پیمبر میرے امام، اے والی بہشت بریں رحمت تمام، تو نے پیا ہے زہر سے لبریز غم کا جام، تجھ کو غرور عظمت سقراط کا سلام. انسان کو آشتی کا قرینہ سکھا دیا، تو نے دلوں کو چین سے جینا سکھا دیا. اور عالم میں ہے نجات بشر کی نوید تو، محشر میں باب خلد بری کی کلید تو. دو بار راہ حق میں ہوا ہے شہید تو، جنت تو کیا عرش معلیٰ خرید تو. محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز واجب الاحترام شخصیات کو مدعو کیا ہے جو اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. کچھ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی
حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کروں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین خطیب اہل بیت حضرت علامہ بدر الحسنین عابدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان محترم جناب قاری فیصل محمود وڑائش صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ ہمارے ساتھ چوتھے مہمان معروف ثنا خاں، نعت خاں، منقبت خاں محترمہ ندا زیدی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان مشہور ثنا خاں، نعت خاں، منقبت خاں جناب محمد وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا ہماری بہن ندا زیدی صاحبہ سے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز نعت شریف سے کریں۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رساں، سدرۃ المنتہیٰ آپ کی زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان، آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان، آپ ہیں بے نشانی کا بین نشان، اے شہید و سرا خاتم الانبیاء، اے فصیح البیان، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ماورائے گمان، آپ کا نور ہے از کراں تا کراں، شاہد کبریاء خاتم الانبیاء، شاہد کبریاء خاتم الانبیاء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں گلہ عقیدت پیش فرما رہی تھی ندا زیدی صاحبہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلسلے گفتگو کا آغاز قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم نے گفتگو اس سے پہلے پروگرام میں کی تھی، اور میں چاہوں گا آج آپ کی زندگی کے اور بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک جہاں پر حلم و سخاوت کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں خود امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کا بھی تذکرہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ امام کی شجاعت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المنتجبين وأصحابه المكرمين۔ یہ کیسا بحر بے کناں ہے کہ جس کے لیے جگر مراد آبادی سے اگر پوچھوں تو وہ کہیں گے کہ چھپے تھے تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، کیا بات، اے مجمع خوبی، واہ واہ، چھپے تھے تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، کیا کہنے، اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کون سی ایسی صفت ہے جو بدرجہ عتم حضرت امام حسن مجتبیٰ میں نہیں ملتی؟ کیا کہنے، واہ واہ، علم ہے تو بے مثال ہے، علم ہے تو با کمال ہے، واہ، سخاوت ہے تو دریائے بحر زخار ہے، کیا کہنے، شجاعت ہے تو مانی ہوئی ہستی ہے۔ واہ واہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ جس گھر میں پیدا ہوئے، یہ گھر صفات و تجلیات و عنایات و برکات و عظمت و شفاعت کا گہوارہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، جس گود میں پلے، جس زبان سے علم کو حاصل کیا، واہ واہ، وہ ختمی مرتبت کی۔ کیا کہنے، واہ واہ، باپ ہے تو شجاعت اور سخاوت کا ایک ایسا عظیم انسان ہے جس کو تلاش کرنے پہ بھی ساری انسانیت میں اگر مثال مانگی جائے تو نہیں۔ واہ، اور امام حسن جب اس گھر میں پلے ہیں تو میں تاریخ کے اوراق کی طرف اگر نگاہ کرتا ہوں تو جتنا امام حسن مجتبیٰ پر ظلم کیا گیا، اللہ اکبر، جتنا طیش میں لایا گیا، اللہ، اور علی پر سب و شتم کیا جا رہا، اللہ اکبر، گلیوں میں کوچوں میں جو احسان اور ان کے گھر کی ٹکڑوں پہ پلے ہیں، ان کی زبانوں سے جب امام حسن گلی کوچوں میں وہ الفاظ سنتے ہیں جس کو آج تاریخ کے اوراق میں دیکھ کر ایمان کانپ جاتا ہے، مگر اللہ رے پے کرے صبر و رضا، اللہ رے علم و سخاوت کے پہاڑ، حسن نے اس کو بڑے بردباری سے، بڑی صبر و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال دے کر ایک شخص مدینے سے آپ کے ساتھ نکلا ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، اللہ اکبر، قدم قدم پر حضرت امام حسن کو برا کہتا ہے، قدم قدم پر حضرت علی کی شان میں توہین و تذلیل آمیز جملے کہتا ہے، قدم قدم پر جو ہے حضرت علی کی شجاعت اور حضرت علی کے علم و سخا کو برا کہتا ہے، مگر سفر ختم ہوتا ہے، منزل آتی ہے، وہ جانے لگتا ہے، ہاتھ پکڑ کر
सर पर हाथ रख कर कहते हैं अल्लाह खाना मेरे साथ खा ले, अल्लाह आ मेरे घर में रुक जा, आ मेरी घर की दहलीज तेरे लिए हाजिर है। सुभान अल्लाह। जो गालियां सुनकर सीने से लगा रहा हो, हाय हाय, वाह वाह। जो गालियां सुनकर दुआएं दे रहा हो, जो गालियां सुनकर जो है बदला नहीं ले रहा हो, वाह, उससे बड़ा पैकर कौन होगा? क्या बात है। उससे बड़ी इल्म सका की कान कौन सी होगी? आज तारीख इस बात को जब और आंख पलट कर हमारे सामने रखती है तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को मैं उस मंजिल पर देखता हूँ कि परवरदिगार ने उनके सीने में कौन सा दिल रखा था, अल्लाह अकबर। आंखों में कौन सी जलालत रखी थी, दिमाग में कौन सा ऐसा हजरत नुत्क़ अतहर रखा था कि इमाम हसन मुश्तबा गालियां देने वालों को दुआएं देते हैं, बुरा कहने वालों को अपने घर पर खाना खिलाते हैं और गालियां देने वालों को दुआएं देते हैं। ये तारीख का वो वरक है कि जिसके अंदर अगर हजरत इमाम हसन को देखा जाए तो मैं कहता हूँ वो एक पैकर नूर थे, वो एक पैकर हिल्म थे, वो पैकर सखा थे, वो पैकर वजूद नबुव्वत थे, नबुव्वत का खुलासा थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा का हिल्म अगर देखना हो तो हजरत हसन। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार फिर मरहबा, रमज़ान की शहरी नशरियात में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा और आपकी सीरत से चंद पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है। यकीनन आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत बहुत ही आइडियल है, इसलिए कि चूँकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, आपके नाइब हैं और जो कुछ आप बयान कर रहे हैं, जो कुछ आपके पास है, वो सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लिया हुआ है। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा निदा ज़ेदी साहिबा से कि बारगाह रिसालत माब में गुलहा अक़ीदत पेश फरमाएँ। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए
وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نبی کی نعت سن لی تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہی تھیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو مختصر سا پیریڈ ہے جس میں آپ نے دور خلافت کا ظاہری جو سلسلہ تھا اس کو آپ نے چلایا، اور اس میں کس طرح دین اسلام کی ترویج و تبلیغ فرمائی؟ دین اسلام جس گھر سے پروان چڑھا ہے اور جس گھر سے آبیاری ہوئی ہے وہ گھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ گلستان، وہ کاشانہ تھا جس کے گلوں کے نام اگر دیکھے جائیں تو فاطمہ، علی، حسن، حسین، ایسے نام۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور امامت کے وہ نازک ادوار گزارے ہیں کہ جو شاید تاریخ میں کسی امامت کے دور میں کسی امام کو نہ دیکھنے پڑے۔ ان میں سب سے اہم مرحلہ جس کی طرف ابھی اشارہ بھی ہوا، اور وہ یقیناً شجاعت کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جائے تو انتہائی اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس امام ہمام کو اپنے دور امامت میں اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امام کی خلاف دشمنی کا سامنا ہو، اور ایسے ناہنجار اور جاہل افراد کا سامنا ہو کہ جو یہ دیکھتے ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خانوادے کو اپنا خانوادہ قرار دیا ہے، اور پھر حدیث قصہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، یعنی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جو ان سے جنگ کرے گا اس نے گویا مجھ سے جنگ کی، اور جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یقیناً وہ طریقہ جو دین اسلام کی ترویج کا حکیمانہ انداز سے اختیار کیا جا سکتا تھا، اس کا بہترین نمونہ عمل امام حسن مجتبیٰ نے اپنے کردار اور حسن خلق سے پیش کیا، اور اس وقت میں کہ جب اصحاب کی تعداد انتہائی محدود اور دور ایسا جاسوسانہ دور کہ جہاں پر حاکم وقت جو ہے وہ گلی کوچوں میں جاسوس معین کرتا ہو کہ کہاں پر اہل بیت کے خانوادے سے کوئی فرد دین اسلام کی کوئی بات کرتا ہے، اور وہ ان ذرائع اور وسائل کو کی پرچار کرتا ہے جنہیں نبی مکرم نے دین اسلام کے حصول کے لیے چھوڑا ہے، تو وہاں پر اس جاسوسانہ دور میں اور اس کہا جائے کہ ایک معاندانہ رویے میں امام حسن مجتبیٰ نے جس طرح دین کی ترویج کی ہے،
اس کی نظیر شاید تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور جس انداز سے کی ہے اس انداز کو اگر کہا جائے کہ آئینہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بے جا نہ ہوگا، بلکہ بعین ہی مجسم اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ہوتے تو وہ اسی انداز سے تبلیغ اسلام فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کرتے رہے، جس دین کو پیش کیا اس دین کو اسی طرح جس طرح رسالت مآب میں پیش کرتے رہے، اسی طرح سلسلے کو آگے بڑھاتے وہ چشمہ حقیقی، وہ چہرہ حقیقی کو بار بار اسی انداز میں پیش کرنے والے وہ آل محمد کے گھرانہ ہے کہ جب بھی ظاہری حکومتوں نے یا ظاہری ملوکیت نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اوپر گرد و غبار ڈال کے اس حقیقی چہرے کو چھپا کے ایک نیا چہرہ دکھانے کی کوشش کی، تو آل محمد نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس حقیقی چہرے کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے دین کو، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی چیز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہے کہ آپ نے اسی دین کو پیش کرنا ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام میں یہ بیان کر کے نکلے تھے، خرجت لطلب الاصلاح امت جد رسول اللہ، یعنی میں امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ تو وہ امت میں کیا ایسی خرابی پیدا ہوئی تھی کہ ایک نواسہ جو ہے وہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین کہہ رہے میں اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ تو وہ کیا اصلاح کی ضرورت تھی جو خود امام حسن مجتبیٰ بھی کرتے رہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقی دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور میں دونوں شہزادوں کی ذوات اطہار کو جب دیکھتا ہوں، پہلا کام تو امیر شام نے یہ کیا جس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک معاہدہ جس کو دنیا کہتی ہے کہ حسن نے صلح کی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی۔ کیا بات؟ وہاں سے پیغام آیا، دیکھا کہ پیر تو اکھڑ جائیں گے، جس باپ کا بیٹا ہے اس کی غیرت جو ہے وہ بیٹھے گی تو نہیں۔ یہ حسن بھی جانتے تھے اور یہ حسین بھی جانتے تھے کہ آخری فیصلہ تلوار سے ہوگا۔ وہ حدیث جو بار بار کہی گئی کہ ابنایا آزانی امامانی قاما او قادا، یہ دونوں میرے بیٹے جو ایک کھڑا ہو جائے ایک بیٹھ جائے یہ امام ہے۔ ان کی امامت تو مسلم ہے، ان کی امامت پر تو کوئی حرف آتا ہی نہیں، زبان رسالت کا کہا ہوا جملہ ہے۔ پھر حضرت امام حسن نے جن حالات کا اس کے بعد مقابلہ کیا، جو کچھ ہوتا رہا، تو امام حسن کا ایک اور پہلو میں کہتا ہوں تاریخ میں بہت دھندلا ہے، اس پر پردہ ڈالا گیا۔ کہیں یہ شور مچایا گیا کہ اتنی شادیاں کری، کہیں یہ شور مچایا گیا کہ حسن جو ہے وہ بیٹھ گئے بزدل تھے، سب تاریخ میں ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ امام حسن کا ایک پہلو اور بڑا نمایاں ہے ان کی ذات میں، کہ امام حسن محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور اپنے وقت کے سب میں بڑے عالم تھے۔ علمیت میں کوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس دروازے کو پیغمبر یہ کہہ رہے ہوں کہ میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، تو جس دروازے پر علی بیٹھے ہو اس کا شہزادہ عالم نہیں ہوگا؟ کیا بات!
ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مشرق میں شہر ہے، ایک مغرب میں شہر ہے، مشرق کے شہر کی بھی دیواریں اور دروازے آہنی ہیں، مغرب کی بھی شہر کی دیواریں آہنی اور مضبوط ہے، اور اس میں سونے اور چاندی کے جو ہے ذخائر ہے، اور مغرب میں جو شہر ہے، مشرق میں جو شہر ہے، مغرب کے شہر میں جو آبادی ہے وہ 70,000 زبانیں جانتی ہے، اور مشرق میں جو شہر ہے اس کے رہنے والے 70,000 زبانیں جانتے ہیں۔ میں اور میرا بھائی حسین جو ہے ان دونوں شہروں کے امام ہیں، اور 70,000 زبانیں ہم جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اتنی علمیت رکھتا ہو، جو اتنا بڑا علم کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ علم کے کتنے بڑی معراج پر ہو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حدیثوں میں حضرت امام حسن کا تذکرہ کم آتا ہے، الجھایا گیا، انہیں چین سے کب بیٹھنے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو حضرت علی تھے، ان کے مقابلے پہ آتے ہوئے ڈرتے تھے، جانتے تھے کہ بدر کا مارکہ علی نے طے کیا، جانتے تھے کہ احد کا مارکہ علی نے طے کیا، جانتے تھے کہ احزاب علی کی تلوار جوہر دار کے سائے میں ہے، جانتے تھے کہ خندق جو ہے علی کے دامن میں ہے، جانتے تھے کہ خیبر کا جو قلعہ ہے وہ علی نے فتح کیا۔ اور قمر جلالوی نے اگر یہ کہا کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ علی کی ذات سبحان جو اللہ۔ علی کا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی اتنا ہی بہادر تھا، وہ بھی اتنا ہی بڑا عالم تھا، وہ بھی اتنا ہی بڑا شجاع تھا۔ اس نے جن حالات کو دیکھا، ان حالات میں کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید جو ہے وہ پسپائی اختیار کرتا، مگر حسن تاریخ میں پسپائی مجھے حسن کی کہیں نظر نہیں آتی۔ حسن تو مجھے ہر میدان کے اندر جو ہے امام بھی نظر آتا ہے، شجاع بھی نظر آتا ہے، بہادر بھی نظر آتا ہے، صابر بھی نظر آتا ہے، سخی بھی نظر آتا ہے، پیکر کرم بھی نظر آتا ہے، پروردگار کی جلالت و جمالیت کا مظہر بھی نظر آتا ہے، اور علی کے گھرانے کا وہ سورما نظر آتا ہے جس کو تاریخ بلا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا، رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کچھ پہلوؤں پر۔ بریک سے پہلے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، خاص کر شجاعت کا پہلو، صبر کا پہلو آپ کا خاص کر اس پر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں گزارش کروں گا جناب وسیم عباسی صاحب سے کی بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان۔ رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، نبیوں کا سلطان۔ اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان۔ دربار نبی میں ہر لمحہ حسنین کے صدقے بٹتے ہیں۔ دربار نبی میں ہر لمحہ حسنین کے صدقے بٹتے ہیں۔ صدقے میں نوازوں کے آقا خوشحال تمہارے منگتے ہیں۔ صدقے میں نوازوں کے آقا خوشحال تمہارے منگتے ہیں۔ اے شافی محشر تم نے کیے، اے شافی
تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، نبیوں کا سلطان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. ہم دکھیوں کا محبوب خدا، محشر میں رکھوالا ہوگا. رتبے عزت و عظمت میں سوچو تو ذرا وہ کیا ہوگا. رتبے عزت و عظمت میں سوچو تو ذرا وہ کیا ہوگا. جبریل بھی جس کے در کا ہے، جبریل بھی جس کے در کا ہے، ایک ادنا سا دربان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، نبیوں کا سلطان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. مایوس حلیمہ مکے میں سر اپنا جھکائے بیٹھی تھی، جب دیکھا رخ انوار نبی تو جھوم کے بس یہ کہتی تھی، اے آمنہ جی کے نور نظر، اے آمنہ جی کے نور نظر، میں جاؤں تیرے قربان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. رب نے بنایا تم کو آقا، رب نے بنایا تم کو آقا، نبیوں کا سلطان. اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان، اونچی تمہاری شان. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوب. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا، شجاعت، چونکہ جب لفظ شجاعت ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تلواریں چلانے والا، وہ پہلوان، وہ پچھاڑنے والا لوگوں کو، جبکہ اصل شجاعت جو روایات کے الفاظ ہیں، معصومین کا فرمان ہے کہ شجاعت وہ ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، آپ تلوار سے، بلکہ عالم کا جو جملہ ہے، بڑا خطیب کا جملہ ہے کہ امیر المومنین زندگی بھر جہاد میں آپ ذوالفقار چلاتے رہیں، اور آپ کے لیے رسالت میں آپ کا وہ جملہ کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے معروف. تو خطیب کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر، انہوں نے اس انداز میں سوچا اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر تلوار تو وہ چلاتے رہتے تھے، لیکن اس عمر بن عبدود کے اوپر تلوار جس دن روکی تھی چلاتے تلوار، جب اس بدتمیز نے بدتمیزی کی تو اس وقت جو تلوار روکی ہے اصل میں وہ ہے بڑی شجاعت. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو کس طرح بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مکرراً آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سچ ٹیلی ویژن کی توسط سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر رسول خدا کے مناسبت سے. اور ظاہراً جیسا کہ آپ نے سوال کے دوران ہی فرمایا اور کچھ جوابات اس سوال میں خود پوشیدہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شجاعت کے معنی تلوار اٹھا کر قتل کر دینا نہیں ہے، بلکہ شجاعت کے معنی یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کے سامنے حکمت عملی کے ساتھ بنحو احسن اپنے موقف کو ثابت کرنا. کیا بات. اور یہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے اس خاندان کے جس فرد کی مارکہ آرائی کو اگر تاریخ میں مرقوم دیکھا ہے تو اس میں سب سے اہم امر یہ ہے کہ آپ نے افراد کو قتل کرنے کے بجائے
باطل نظریات کے خاتمے پر اقدام کیا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم سادہ سے لفظ میں کہیں، جملوں میں کہیں تو کفر مارا ہے، کافر نہیں مارے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اچھی کفر بات، کا قلع کما کیا ہے، بہت اچھی بات، اور اس کی واہ، منہ بولتی مثال اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوران جنگ جب مد مقابل کی تلوار گر گئی تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ آپ اپنی تلوار کا استعمال کرتے اور اس کافر کا خاتمہ کرتے، کیا بات، لیکن وہاں پر حسن خلق اور موعظہ حسنہ جو میدان جنگ میں، میدان حرب میں امیر المومنین نے فرمایا ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ اور اس کو اگر ہم نے گہرائی سے سمجھ لیا تو آج جتنے مناقشے، جتنے مخاصمتیں، جتنی دشمنیاں اس وقت ہیں، وہ سب ختم ہو سکتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ فرمایا آپ نے کہ سائل نے سوال کیا اور اس نے اس عادت احسان کو کی معرفت رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر سے اور آپ سے اگر کوئی کچھ مانگے تو آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا کہ میری تلوار ٹوٹ کے گر گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کیا آپ مجھے اپنی تلوار دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، مولا کائنات نے وہ تلوار اس کے حوالے کر دی۔ اللہ، اس نے جیسے ہی یہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی، تلوار کا بوسہ لیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا سبحان ہوا اللہ، سبحان اللہ، امیر المومنین کے دستے مبارک پر اسلام کو قبول کر کے بتایا کہ یہ کردار خانوادہ اہل بیت کا کردار ہے کہ جس نے تلوار کے زور کے بجائے شجاعت علمی اور حکیمانہ شجاعت کے ساتھ دین اسلام کی ترویج کی۔ اور یقیناً ایسے بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ خود جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس دور میں، جس دور میں جناب امیر المومنین کی 3 مشہور و معروف جنگیں تاریخ میں سامنے آئی ہیں، ان جنگوں میں خصوصاً صفین اور نہروان کی جنگ وہ ایسی جنگ ہے جس کا قہرمان اگر کہا جائے، جس کا ہیرو اگر کہا جائے تو امام حسن کیا مجتبیٰ بات ہے، واہ واہ واہ، آپ نے اپنے خطبات سے، اپنے وعظ سے، اپنے جہاد کے جذبات کے ابھارنے کے کلام سے لوگوں کے درمیان وہ سویا ہوا جذبہ جو دین اسلام اور ایمان کی دفاع کے لیے تھا، اس کو بیدار کیا، اور اس بیداری نے ہی اسلام کو فتح مندی نصیب فرمائی۔ تو وہ تمام جنگیں آپ کے لیے آشکار کھلی ہوئی سبحان اللہ۔ ثبوت ہیں شجاعت امام حسن مجتبیٰ۔ میں ندا زیدی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ کوئی کلام پیش کریں۔ وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے، حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے۔ اور کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت، یہ کس کی زبان میں نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے،
وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، جس کی سیرت محمد کی جیسی اور صورت میں جو مرتضی ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، بہت خوب۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں قبلہ، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حکومت، آپ کا دور، خود امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے کتنا مشکل اور کتنی مشکلات کا سامنا تھا، امیر المومنین کے دور سے امام حسن مجتبی کا دور؟ میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے علامہ بدر الاسلام صاحب سے جو آپ نے سوال فرمایا، اس کا جواب بہت شافی و کافی انہوں نے ارشاد فرمایا، مگر اس وقت میرے ذہن میں دو شجاعت کے ایسے واقعات جو حضرت امام حسن سے متصل ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور یہ تاریخ کا بڑا ظلم ہے کہ حضرت امام حسن کی شجاعت پر بہت کم قلم اٹھایا گیا۔ امام حسن مجتبی کی شجاعت، جس کا باپ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، سبحان لا اللہ، فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا وہ شجاع نہیں ہوگا؟ واہ، جنگ جمل، دونوں افواج مقابلے پر ہیں، حضرت امام حسن حضرت علی کے پہلو میں کھڑے ہیں، اور محمد ابن حنفیہ بھی ہیں۔ جی، مولا کائنات نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ تقدم یا بنیہ، آگے بڑھو میرے بیٹے۔ اب وہ تلوار لے کر چلے، تیروں کا ایک سلسلہ چلا اور وہ بوچھار حضرت محمد ابن حنفیہ کی طرف بڑھی۔ محمد ابن حنفیہ مقابلہ کرتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے آتے۔ حضرت امام حسن پہلوے مولا کائنات میں کھڑے تھے، دیکھا بھائی بڑی مشکل میں ہے اور بڑا سخت مقابلہ ہے، حضرت امام حسن آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر جو شجاعت حسنی کے وار کیے تو فوج مخالف کے قدم اکھڑ گئے، کیا بات ہے، واہ واہ، فوج پسپا ہو گئی۔ بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے، محمد ابن حنفیہ کا پسینہ بہ رہا تھا، شرمسار تھے، اور حضرت امام حسن کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات نے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، محمد شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ، تمہیں تعجب ہو رہا ہے حسن کی شجاعت پر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہیں تعجب ہو رہا ہے حسن کے اس کردار پر؟ ہائے ہائے، کہ محمد تو میرا بیٹا ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرا بیٹا ہے، واہ واہ،
حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مقابلہ کہاں ہے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے، تو مقابلہ حسن سے نہ کر. واہ 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 واہ، حسن کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے. اللہ اکبر، اور دوسرا واقعہ جنگ صفین. ہاں ہاں، کربلا کی طرح فرات پر گھاٹ پر فوج بٹھائی گئی کہ مولا کائنات کے لشکر میں پانی نہ آئے. ہاں، سخت پہرا فرات، چاروں طرف سے فوجیں مخالف کے نرغے میں. حضرت مولا کائنات نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہا حسن آگے بڑھو. اور حسن جب آگے بڑھے تو دریائے فرات پر جب تلوار کو کھینچا تو ایسا لگتا تھا کہ پرندے اس جگہ سے اپنی کچھاڑ سے اڑ کر جا رہے ہیں. گھاٹ کو قبضے میں لیا اور حضرت مولا کائنات سے کہا بابا آئیے فرات موجود ہے. سبحان اللہ سبحان سب اللہ، بڑھ کر میں کتنے واقعات، وقت اتنا مختصر کہ اس پر کہہ نہیں سکتا، مگر امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت پر بہت کم بولا گیا، بہت کم لکھا گیا. تاریخ کے اندر امام حسن کی شجاعت بھی جو ہے وہ مانی ہوئی. کیا بات ہے. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے جے ہووے کوئی. تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے جے ہووے کوئی. سانو تے ہے انہا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. سانو تے ہے انہا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. گود چلے کہ سرکار سونے مٹھل منٹھار گود چلے کہ سرکار سونے مٹھل منٹھار آکھے حلیمہ سعدیہ، آکھے حلیمہ سعدیہ
سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ۔ قبلہ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے عصر حاضر میں اس وقت جو حالات ہیں ہماری پوری دنیا کے عالم اسلام کے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ بات کیجیے گا کہ ان کی سیرت کے پہلو سے۔ حالات جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور جس طریقے سے عالم اسلام کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور نت نئے انداز میں عالم اسلام کو نشانہ بنانے کی جو سپر طاقتیں کھیل رہی ہیں، اور ہم ایک بڑی تعداد میں یو این اے میں موجود ہیں، اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے عالم اسلام کی۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارا ملک، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک سے لے کے ایران، ایران سے بصرہ، بصرہ سے عراق، عراق سے سعودی عرب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا ڈیفنس دیا ہوا ہے۔ اس کنارے پہ کوئی غیر مسلم کنٹری نہیں سوائے مسلمانوں کی۔ ہمارا دفاع قدرت نے کیا ہے۔ مصر تک ہماری یہ حالت۔ اب ہم ان حالات میں عالم اسلام جس کرب سے، جن سازشوں سے، جن عالمی طاقتوں کے مقابلے پر ایک معمولی چڑیا جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر مسلم ملک جو ہے کسی نہ کسی بلاک میں، کوئی برطانوی بلاک میں بیٹھا ہے، کوئی رشین بلاک میں بیٹھا ہے، کوئی امریکن بلاک میں بیٹھا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت دی جاتی ہے، اذن للذین یقاتلون، جن سے قتال کیا جا رہا ہے۔ یقاتلون نہیں کہا، یقاتلون، تا پہ زبر ہے، ان پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جن پہ جبر کیا جا رہا ہے، جن کو نئے نئے انداز میں جو ہے اپنے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان ایٹمک پاور ہے، دنیا کی پہلی مملکت ہے جو ایٹمی اور جوہری توانائی کو رکھتی ہے۔ ہماری افواج، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمارا ڈیفنس ہمیں معلوم ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ لیکن ان حالات میں پاکستان جو سروائیو کر رہا ہے، سارے عالم اسلام کا بوجھ پاکستان پر ہے۔ کسی کی اتنی بڑی فوجی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا جوہری توانائی کا جو ہے ذخیرہ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے۔ فانی بدایونی نے کہا تھا نا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ تھا، اسلام کا قلعہ ہے۔ ہمارا ایک بازو ٹوٹ گیا، مگر الحمدللہ اب وہ بازو بھی ہماری طرف آ رہا۔ میری مراد ہے بنگلہ دیش سے۔ وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہندوؤں نے کیا کیا، ان کی فیکٹری، ان کے جتنے اثاثے تھے لوٹ کر گئے۔
میں ابھی حال کے اندر بنگلہ دیش رہ کر آیا، میں نے ڈھاکہ دیکھا، میں نے سلٹ دیکھا، میں نے چٹاگان دیکھا، میں نے جو ہے وہاں کا فرید پور دیکھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے ملا. خدا گواہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیے، حملہ کیجئے، بنگالی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ رزق میرے سامنے پڑا ہے. مجھ سے لوگ اگر پاکستانی سمجھتے تھے تو پاکستانی ہونے کے ناطے رعایت کرتے تھے. ان کو معلوم ہوا کہ پاکستان کیا ہے. ہمیں اپنی طاقت کا، ہمیں اپنی دولت کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیل ہم کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواہرات ہم کو دیے. ہمارا اسکردو، گلگت اور چترال کا علاقہ جو ہے جواہرات سے بھرپور ہے. سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہے، قدرتی ڈیفنس ہمارے پاس ہے، اعلیٰ ترین دنیا کی فوجی طاقت ہمارے پاس ہے. مگر ان حالات میں پاکستان کو بڑا سنبھل کر، پاکستانی قوم کو، اپنے رہنماؤں کو گالی نہیں دینی چاہیے. بہت بڑا پیغام آج سے ٹیلی ویژن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو منہ بھر کر اپنے ملک کی دفاعی قوت کو جو ہے ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے بھارت کا دورہ کیا، مجھے میرے مرحوم دوست خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب راجیو گاندھی سے ملنے جا رہے تھے. مجھے کہا در صاحب آپ چلیے. میں نے کہا نہیں، میرا پہلا وزٹ ہے انڈیا کا، میں بھارتی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے نہیں چلوں گا. میں نہیں گیا کہ میں نے خدا گواہ ڈاکٹر صاحب انڈیا کے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنی حکومت کو مسلمان گالی دینے سے اعتراض کرتا ہے. ان میں اب بھی یکجہتی ہے، ہم میں یکجہتی نہیں ہے. ہم کو سب میں پہلے جو ہے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں سب میں پہلے جو ہے قوم بن کر دکھانا ہوگا. بے شک ہم قوم تھے تو پاکستان بنا، ہماری قوم ٹوٹی تو ملک ٹوٹا. اور اب بھی اگر یہ ملک باقی رہے گا تو ہماری قوم اگر اس بات کا ادراک کرے، اس بات کو سمجھے کہ ہم اپنے قومی اساسوں کو، اپنے قومی دولت کو، اپنے قومی رہنماؤں کو، اپنی قومی قیادت کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھے. پاکستان ایک گلدستہ ہے، یہاں ہر قوم رہتی ہے، یہاں ہر ایک جو ہے اس ملک کا وفادار ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں ہے. ہم کب تک غدار کہتے رہیں گے اپنے رہنماؤں کو؟ ہم کب تک اپنی قومی قیادت کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتے رہیں گے؟ صورت ان حالات میں وہی حالات وہاں تھے حضرت علی کے ساتھ، وہی حالات حضرت امام حسن کے ساتھ. کیا حضرت علی سے بڑھ کر کوئی تھا؟ اللہ. مگر حضرت علی کی طاقت تھی. تینوں خلفاء کو کس نے چلایا؟ صدیق اکبر کو کس نے چلایا؟ عمر فاروق کو کس نے چلایا؟ عثمان غنی کو کس نے چلایا؟ حضرت علی نے چلایا. عدل تھا تو علی کا تھا، علم تھا تو علی کا تھا، فیصلے تھے تو علی کے. کیا حضرت عمر کا وہ جملہ تاریخ فراموش کر دے کہ لولا ابو الحسن لہلک العمر؟ اگر ابو الحسن نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. تینوں خلفاء نے حضرت علی کو اپنا رہنما، اپنا قائد مانا. اقتدار ان کے پاس تھا اور حضرت علی نے بھی صبر کیا، تلوار نہیں اٹھائی. حضرت علی چاہتے تو تلوار اٹھا سکتے تھے، مگر حضرت علی نے جس انداز میں تینوں خلفاء راشدین کے دور کے اندر صبر کے ساتھ جو ہے ہر گالی کو سہا. کیا حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ حضرت علی یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے. امام حسن نے اس سے بڑھ کر جو ہے اپنا جو ہے صبر و تحمل اور حلم کا مظاہرہ کیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کائنات جیسا حلم اختیار کرے، حضرت حسن جیسا حلم اختیار کرے. حضرت امام حسین بھی اٹھے تو آخر وقت تک کیا کہا؟ میں لڑنے نہیں آیا، میں تلوار اٹھانے نہیں آیا. علی اکبر کا لاشا اٹھا کر جوان لاشے کا اٹھانا آسان تھا، اور ملا کا تیر علی اصغر کے گردن پہ برداشت کرنا آسان کام تھا. سکینہ کی
तड़पती हुई यतीमी के दाग को देखना आसान था? ज़ैनब कुबरा की चादर के ततहीर के साये को अली का हुसैन का देखना आसान था? मगर इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई के साथ, और मैं कहता हूं कि जब तक हसन जिंदा रहे, हसन इमाम थे, हुसैन उम्मती थे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हसन की इमामत में हुसैन ने जो है सफर किया, कहीं सर नहीं उठाया। दुनिया कहती रही कि नहीं, इसने बैठकर जो है जिल्लत का सामना किया, मगर इमाम आली मकाम भाई के साथ रहे। दुनिया ने लड़ाना चाहा, दुनिया हमेशा लड़ाना चाहती है। हम भी आज उसी कर्ब से गुजर रहे हैं कि हमें दुनिया लड़ाना चाहती है, हमें कि जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए लड़ाती है, सुभान अल्लाह, फिर वो खाती है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार फिर मरहबा रमज़ान की शहरी नशरियात में आपका खैर मकदम है। और आज हम बात कर रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से। और ब्रेक से पहले बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि असर हाजिर में जो हालात हैं आलम इस्लाम के, उसमें किस तरह सीरत तैयबा से, सीरत इमाम हसन मुज्तबा से दर्स लेते हुए किस तरह मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं। यही सवाल मैं आपकी खिदमत में भी रखना चाहूँगा कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद और इत्तफाक़ के लिए सीरत इमाम हसन मुज्तबा हमारे सामने अगर रख के करें। मैं क़िबला की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। जो सबसे ज़्यादा मारिज़ ख़तर है दुश्मन की तरफ से, वो यही इत्तेहाद मारिज़ ख़तर में है। अल्लाह जल्ल शानुहु का एहसान अज़ीम है बंदों पर कि उसने ज़मीन को किसी दौर में भी अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखा। वो दौर ज़माना हाजिर हो या वो दौर ज़माना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया, वो हिल्म, वो बुर्दबारी, वो इल्म, वो सब्र, वो इस्तिक़ामत जो इमाम हसन मुज्तबा की थी, अगर उसकी आइनादारी इस ज़माने में कहीं नज़र आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क़याम अमल में आ रहा है। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त फ़ख्र होना चाहिए। बिलखुसूस मैं उन उलमा के और उन कायदीन के हवाले से बात करूँगा कि जिन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सीरत इमाम हसन को अपनाया और मुसालियत आमेज़ पेशकशों को कबूल किया। न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसको कंप्रोमाइज़ और उसूलों पर सौदा करके कबूल नहीं किया, बल्कि जिस तरह सीरत इमाम हसन थी कि आपने सुलह फरमाई, कमज़ोरी की वजह से नहीं, सुलह को एक फ़ारसी इस्तिलाह के ज़रिए से अगर मैं कहना चाहूँ तो इस अंदाज से कहा जाएगा कि एक होती है पेशनहाद और एक होती है पजीरिश। पेशनहाद इमाम हसन की नहीं थी, पजीरिश इमाम हसन की थी। क्या बात। लेकिन शर्त वही थी कि दीन और बुनियाद कायम रहे। और वो उस दीन और बुनियाद के क़याम का अगरचे मैं सुलह की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा जहन में मेरे एक फ़िक्रा ये भी गर्दिश कर रहा है कि सुलह को भी लोगों ने बुज़दिली का नाम दिया है, जबकि सुलह ऐन हिकमत का नाम रखती है। उन्वान ऐन हिकमत का है, इसलिए कि मुसालिहत कंप्रोमाइज़ का नाम नहीं है। मुसालिहत अपने उसूलों पर रहते हुए नज़ा को बरतरफ करने का नाम है, जैसा कि कल कहा गया। आज इस दौर में अगर हम देखना चाहें कि कौन है जो नज़ा को बरतरफ करता है और सीरत इमाम हसन को अपना कर मुसालिहत आमेज़ाना रवैया इख्तियार करता है, जो सीरत इमाम हसन को अपना के वो बेहुदा और नाहंजाराना रवैया जो इस्तेमार और इस्तकबार इख्तियार करता है और धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार करता है, उसको भी बड़ी एहसन तरीक़े से और बहुत ही सब्र व तहम्मुल के साथ
اس پہ پیش آنا، یہ اس وقت کی ایک بہترین مثال ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اور نمونہ عمل ہے سامنے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ نہیں کر سکے تو اس وقت، اس دور میں ہم اس وقت کے قائدین اور رہبر کی روش حیات اور برخورد جو روابط کے اعتبار سے آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، وہ ہمیں یہ واضح نظر آتی ہے کہ سیرت امام حسن کو اپنانا عین دین مبین اسلام کی بقا اور سالمیت کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہی حکمت اور یہی حکیمانہ دین ہے جس کی وعظ و نصیحت رسول گرامی اسلام نے فرمائی، جس کی ترویج اور تحفظ مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا، اور اس کا دوام اور استدام جو ہے وہ دور حاضر تک جاری ہے، اور وقت کے حجت امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے آج بھی اگر پورے عالم اسلام میں، نہ صرف پورے عالم اسلام میں، عالم انسانیت میں اگر ظلم و بربریت عام ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ نے اپنا باقی رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے عدل و انصاف اور اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب عالم اسلام کے ایک ایک فرزندان توحید اس منجی عالم بشریت کے انتظار میں۔ جو کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نزاع کو، اس جو لڑائی اور خونریزی کا خطرہ تھا، آپ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے اس سلسلے کو روکا اپنی حکمت کے۔ اس وقت بھی آپ پر سوالات اٹھے، رسالت میں آپ پر سوال اٹھے کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ ساری ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ تو وہی باتیں سارے امام حسن مجتبیٰ کے اوپر بھی ہوئی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، نعوذ باللہ، کیا طرح طرح سخت الفاظ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ صلح کیا مکہ کے قریش کے ساتھ، اور جس مقصد کے لیے آپ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس سال ہم واپس جا رہے ہیں، اگلے سال آئیں گے۔ تو اس کے اندر وہ جو حکمت تھی، اور قرآن مجید بھی اس حکمت کو واضح انداز میں بیان فرماتا ہے کہ آپ کی یہ صلح جو ہے اصل میں فتح مبین کی جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو فتح۔ لیکن اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ آگے اس کا ان فیوچر کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ فی الحال تو ان کی باتیں مان رہے ہیں، یہ کہہ رہے واپس چلے جاؤ ہم جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئیں گے تو بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، یہ بھی مان رہے ہیں، ہمارا بندہ آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کریں گے، آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ نعوذ باللہ رسالت میں آپ سب باتیں ان کی مانے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ حکمت ہے، امام علیہ السلام نے بھی جس طرح اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے اس حکمت کا جو سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے ایک خون ریزی سے امت کو محفوظ کیا۔ اس مقام پر بھی حالات تھے، یہاں تو ظاہر ایک طرف غیر مسلم تھے، لیکن آپ نے اس نزاع سے، اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے، اس قتل عام سے بچانے کے لیے، وہ خوبصورت آپ نے بات کی تھی کہ اسلام کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ انسانوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر وہ برائی کا قتل ہے، وہ کفر کا قتل ہے۔ تو اسلام کا یہ وتیرہ ہے، اور آل محمد میں امام حسن مجتبیٰ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سیرت ملتی ہے کہ آپ نے بھی چاہا کہ کفر ختم ہو، برائی ختم ہو، نزاع نہ ہو، اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا اپنے پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں وسیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
ساری، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے حوالے سے۔ یقیناً نواسے رسول ہیں اور نور چشم زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جن کی شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ قرآن مجید میں، جن کی عقیدت، جن کی محبت، جن کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس سے مودت رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ کہیں پر ان کی شان اقدس، ان کی طہارت کا تذکرہ ہے، کہیں پر ان کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ ایک ایک مقام ہے کہ جہاں پر آپ کی عظمتوں کو قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان، آپ کی سیرت، آپ کے مقام کو بیان فرماتے ہیں، اور خصوصاً آپ کے لیے یہ جملہ کافی ہے آپ کی سیرت، آپ کے مقام کے لیے، کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں،
اور آپ کی ذات اقدس یقیناً بہت بڑی سیرت ہمارے تمام عالم اسلام کے لیے بھی اس پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اتحاد امت کے حوالے سے، اتحاد مسلمین کے حوالے سے جو کردار آپ کا ہے، میں چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ صلح حدیبیہ کی حکمت کا بھی تھوڑا سا تذکرہ فرمائے گا تاکہ ایک مزید بات واضح ہو جائے گی۔ سب صلح حدیبیہ دراصل قرآن کریم کا، جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا سورہ 26واں پارہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ آغاز ہے۔ قرآن نے بدر کو فتح مبین نہیں کہا، احد کو فتح مبین نہیں کہا، کیا بات، واہ احزاب کو فتح مبین نہیں کہا، واہ، فتح مکہ کو بھی فتح مبین نہیں قرار دیا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، کیا بات، واہ واہ صلح و آشتی کا مذہب ہے، واہ واہ، دشمنوں کو گلے لگانے کا مذہب ہے، کیا بات، انسانیت کے فروغ کا مذہب ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سسکتی ہوئی لاشوں پہ رقص کرنے کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اسلام زخموں کو گہرا کرنے پہ نہیں، زخموں پہ اندمال کا حکم دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، اسلام واہ، دشمن کو بھی گلے لگانے کا پیغام دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ دراصل ایک اتنا بڑا اقدام تھا کہ معاہدہ تو 8 سال کا تھا۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ سے مصالحت فرما رہے تھے، 1400 صحابہ تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے، پوری طاقت تھی۔ جی، حدیبیہ کا مقام وہی ہے جو جدہ سے جاتے ہوئے جہاں قرآن کریم کی ایک ریل آتی ہے، صحیح، اس کے دائیں جانب کا جو علاقہ ہے یہ سب حدیبیہ کا علاقہ ہے۔ یہاں تھی اسلامی افواج، اور یہاں سے مشکل سے 1.25 گھنٹے میں مکہ ہے، ٹھیک، اتنا قریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، صحابہ احرام میں تھے، کیا بات، نہر کے جانور موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور یہ دیا جا رہا تھا کہ تلوار اٹھائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور تک دیکھ رہے تھے ٹھیک، کہ حدیبیہ کا میدان تلوار سے نہیں کردار سے پڑے ہو۔ واہ 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 واہ، ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا ہمیں، نہ کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا بات، کردار کی جو تلوار رسالت مآب نے حدیبیہ کے مقام پر چلائی، اس نے بتا دیا۔ مشرکین مکہ، سہیل ابن عمرو آیا تھا، پہلے جو 3 معاہدے کے لیے آئے، ایک بار بار گلے پر گریبان پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ ھذا صالح محمد ابن محمد الرسول اللہ، اس پہ اعتراض ہوا، پہلی شق پہ یہ اعتراض تھا۔ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ رسول ہم مان لے تو جھگڑا کس بات کا، آپ تو رسول مانتے ہی نہیں۔ معاہدہ نکلے تھے حضرت علی، پہلی شق میں لڑائی ہوئی کہ ہم تو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رسول بٹھا دو، ھذا صالح محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ جی، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، میرے قلم سے تو میں کروں گا نہیں۔ حضور نے خود لیا اور لے کر جو ہے وہاں سے
اس کے بعد کی جتنی شقیں، جیسے کہ اگر کوئی مکے کا رہنے والا مدینے آ جائے گا، مدینے والے واپس کر دیں گے، کوئی مدنی اگر مکے چلا جائے گا، مکے والے اسے قید کر دیں گے. بہت نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ذلت آمیز بات تھی. صحابہ ویسے ہی جو ہے غصے میں تھے، اور یہ تو آنکھ پر تیل چھڑکنا تھا. طوفان اٹھا، مگر رسول اللہ یہ دیکھ رہے تھے کوئی مکے والا اگر یہاں آئے گا تو سازش کرے گا، کوئی مدینے والا مکے جائے گا تو وہ مومن جو ہے وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کا سبب بنے گا. کیا بات، سبحان اللہ. کیا بات. یہ رسول اللہ کا ویژن تھا، واہ واہ. یہ رسول اللہ کی دور رسی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیاسی نظریہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہی ہوا کہ سارے مشرکین مکہ حدیبیہ کے بعد ڈھیر ہو گئے. وہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے وہ تار تار ہو گیا. اور فتح مکہ میں رسول اللہ جب داخل ہوئے تو حضرت کعب یہ شعر پڑھتے ہوئے چل رہے تھے کہ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ. اے کفار مکہ ہٹ جاؤ، دائیں بائیں رسول اللہ کے اب سامنے کوئی نہ آئے. الیوم نضربکم علی تنزیلہ، آج ہماری تلوار تمہارے سروں پر برسے گی. رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج مرحمت کا دن ہے، آج قتال کا دن نہیں ہے. رسول اللہ نے قدم قدم پر جو ہے امن کا پیغام دیا، قدم قدم پر سلامتی کا پیغام دیا. کعبے کے غلاف کو جو تھام لے اس کے لیے امن ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کے لیے امن ہے، کوئی تلوار نہ اٹھائے اس کے لیے امن ہے، کوئی اپنی عبادت میں مشغول ہے اس کے لیے امن ہے، کوئی عورت اگر جا رہی ہے اس میں تلوار نہ اٹھائے اس کے لیے امن ہے. جی کیا ہے یہ سب حدیبیہ کے وہ انداز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حضرت علی نے کیا. سوائے حضرت علی کے اس کردار کو کسی نے بھی شاید میں سمجھتا ہوں جو ہے پورے طریقے سے اپنایا نہیں جو حضرت علی نے اپنایا. صدیق اکبر کی خلافت کے بعد بیٹھ گئے، عمر فاروق کے ساتھ چلتے رہے، عثمان غنی کے ساتھ چلتے رہے. کیا تھا؟ وہ کردار رسول تھا. امام حسن اتنی مشکلات کا جو ہے سامنا کرتے رہے، نانا کو بھی دیکھتے تھے، بابا کو بھی دیکھتے تھے. نانا کا کردار بھی ہے، بابا کا کردار بھی ہے. حسین کربلا میں آئے تو حسین کا کردار بھی نانا کا کردار ہے، باپ کا کردار ہے، بھائی کا کردار ہے. ہمیں حدیبیہ ایک سمبل ہے، حدیبیہ ایک سب میں بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ حدیبیہ میں رسول اللہ نے وہ 6 شقیں جو بخاری نے جو ہے نقل کی ہیں اور محدثین نے نقل کی ہیں، ان 6 شقوں میں ہر شق ایسی ہے کہ جس شق کو دیکھنے کے بعد، ہر دفعہ کو دیکھنے کے بعد سمجھنا، کوئی کہنے والا کیسا ہے کہ یہ تو بڑا دبکر فیصلہ ہے، مگر رسول اللہ نے وہ فیصلہ کر کے بتایا کہ آج وہی کفار مکہ، وہی مشرکین مکہ جو کل تک تلوار اٹھاتے تھے، وہ قدموں پر اپنی جان چھڑک کے کیا بات. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے اتحاد بین المسلمین کے اوپر جو پیغام ہے خاص کر میں چاہوں گا کہ وہ بیان کیجیے گا کہ کس طرح آپ نے مسلمانوں کے 2 گروہ کو متحد کیا اور اس خونریزی سے جنگ سے جو ہے محفوظ کیا ہے. جو معرکہ اس وقت حاکم شام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے درمیان اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث ہوتا، اس لیے کہ جب مسلمان صفوں میں دراڑ پڑ جاتی تو اس وقت کے روم کے دشمن جو اسلام کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان مباہلہ سے بھی زیادہ سرسخت دشمن تھے،
وہ اس بات کی گھات میں تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ ہمیں ملے جس سے ہم اسلام پر ایک شب خون مار سکیں. لہذا امام حسن مجتبیٰ کا مدبرانہ اور امامت سے پر فیصلہ یہ تھا کہ یہ پیشنہاد صلح اہل اسلام کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مناسب اس اعتبار سے ہے کہ اسلام کو اس سے نقصان پہنچنے کے بجائے اس کے اسلام کے مفاد میں ہے. لہذا آپ نے اس اتحاد بین المسلمین کے لیے ہی اس نزاع کو رفع کر کے ایک سازش کو سر ابھارنے سے پہلے ہی قلع کما کر دیا جو اسلام کے خلاف ہونے جا رہی تھی. اور روم کا ایک لشکر تیار ہو رہا تھا جو اہل اسلام کو، جو شام میں رہتے ہیں ان شام میں رہنے والوں کو، جو کوفہ میں تھے ان کوفہ میں رہنے والوں کو، جو مدینہ میں تھے ان مدینہ میں رہنے والوں کو ایک بارگی سرے سے ختم کرنے کا ارادہ کر کے جو لشکر بنایا جا رہا تھا اس کی سفارائی کو امام حسن مجتبیٰ کے مدبرانہ فیصلے نے اس کا قلع کما کر دیا اور خاتمہ کر دیا. یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین پیغام اس اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ حدیبیہ سے تذکرہ ہوا، جیسا کہ صلح امام حسن سے تذکرہ ہوا، خود حدیبیہ میں ایک فقرہ جو سب سے پہلے لکھا گیا وہ یہ کہ مسلمان اس سال مکے سے واپس پلٹیں گے اور آئندہ سال اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے اپنی عبادت کے لیے اور 3 دن قیام کریں گے. یہ ایک شق ہے، بظاہر ایک سادہ سی شق ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل اسلام کو پسپائی کا سامنا ہو رہا ہے. جو جس مقصد کے لیے وہ نکلے ہیں اس مقصد سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. لیکن حقیقت میں اس کو اگر حکمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دیکھا جائے تو گویا آپ نے کم سے کم 1 سال کے لیے مشرکین اور کفار مکہ کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اسلام ایک باقاعدہ مذہب ہے جو آئندہ سال اپنی رسومات انجام دینے آئے گا. کیا بات، بہت اچھا پیغام ہے. اور آج کے زمانے میں عصر حاضر میں خصوصاً ہم دنیا کی بات کریں، خود پاکستان کی بات کریں تو بھی ایک پیغام اس کے اندر موجود ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے کہ ظاہراً کتنے مخالف نظریات ہوں آپس کے ایک دوسرے کے درمیان، لیکن یہ کہ جب آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ کے مخالفت سے، آپ دوسروں کے اختلاف سے خود اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو. عصر حاضر میں پوری دنیا کے اندر یہی تو ہو رہا ہے کہ آج ہمارے عالم اسلام کے اختلاف کی وجہ سے عالم میں کفر ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہمیں غلام بنا رہا ہے. جب چاہیں ان کے ہاتھ میں ڈوری ہے، وہ جس کو چاہیں چلاتا ہے. اور وہ یہ جملہ بھی کہتا ہے کہ آج کا جو طاغوت ہے کہ وہ ان کو لوٹو، خاص کر ہمارے عرب ممالک کے اندر دولت، تیل کی دولت ہے، وہ کہتا ہے یہ تو گائے ہے، ان سے جتنا دودھ نکالنا نکالو. یہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو بالا کرتے ہوئے عرض کروں کہ سہیل ابن عمرو کو مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے معاہدے کے لیے قائد بنایا تھا. ٹھیک، اس سے جو گفتگو ہوئی وہ میں کہنا نہیں چاہتا، نہ وقت باقی نہیں، مگر جب سہیل ابن عمرو مشرکین مکہ کے پاس پہنچا تو پوچھا تو کیا دیکھا؟ محمد کے ساتھ محمد کی سیرت کو کیسے دیکھا؟ بخاری نے اس جملوں کو نقل کیا، واللہ لقد وفدت علی الملوک وعلی قیصر وکسری والنجاشی، واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومحمدا، واللہ ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. اے قوم، تم جانتے ہو میں سہیل ابن عمرو ہوں. واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بادشاہوں کے پاس تمہارے سفیر کی حیثیت سے جاتا رہا. پھر اس نے کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک علی قیصر و کسری، میں نے قیصر کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے. پھر کہتا ہے واللہ ان رأیت ملکا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا بوریا نشی بادشاہ نہیں دیکھا واہ واہ واہ، کہ بیٹھا تو بوریے پر ہے
वल्लाहि इन रायतु मलकन क़त्तु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, कि रसूल अल्लाह का एहतराम और अदब इतना है, वल्लाहि यतखन्नखमु इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिन रसूलिल्लाह, अपना लुआब दहन फेंकते हैं तो वो किसी सहाबी के हाथ में आता है, वो अपने चेहरे पे मल लेता है। वइज़ा तकल्लमू ख़फ़ज़ू अस्वातहुम इंदहू, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं। सूरह हुजरात में जो कहा गया, बिल्कुल, कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। खबरदार मेरे नबी की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। अगर मेरे नबी की आवाज़ पे अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे रुकू, तुम्हारी तस्बीह, तुम्हारी तहलील, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारे नवाफिल, तुम्हारे रोज़े सब बेकार चले जाएंगे। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, हबीब का वो एहतराम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन करम, मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर मरहबा रमज़ान की शहरी नशरियात में आपका खैर मकदम है। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर, और उसी के ज़ेल में बहुत सारे पहलू माशाअल्लाह उलमाए कराम ने ज़िक्र किया, ख़ासकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पहलू आपकी सुलह से, और ख़ासकर उस हिकमत को हमने बयान किया जो सुलह की हिकमत रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सुलह हुदैबिया के ज़रिए से दुनिया को दिखाई दी। इससे पहले कि सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मैं वसीम भाई से गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश करें। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आल ज़हरा की कर लो गुलामी, आल ज़हरा की कर लो उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे
न्यारे हुए हैं। जज़ाकल्लाह। क़िबला, मैं चाहूँगा कि आखिर में इमाम हसन मुज्तबा की शान अक़दस कुरान और हदीस से कुछ आयात और हदीस की सूरत में सामईन के सामने पेश कीजिएगा। इससे बेहतर ताबीर और तारीफ़ मुमकिन नहीं है जो कलाम इलाही से हो और लिसान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह मुबारक रहमान की वो आयत इमाम हसन मुज्तबा के लिए और इमाम सैयद शुहदा के लिए एक बेहतरीन तारीफ़ है जो कुरान मजीद ने फरमाई, यख़रुजु मिनहुमा लुलुअ वल मरजान। ये जो बेकरां समंदर करामत के, ये बेकरां समंदर फसाहत व बलागत के, ये ज़ुहद व तक़वा के बेकरां समंदर हैं। इनसे जो लुलुअ मरजान खारिज होते हैं वो सब्ज़ क़बा हसन मुज्तबा हैं और सैयद शुहदा हैं। तो कुरान मजीद की दीगर आयात जैसे आयत तत्हीर इस बात की तरफ इशारा है, इन्नमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर-रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और आसमान और ज़मीन वालों ने देखा कि जिस घर में ये मामला हुआ किसा का, वो घर बतूल का घर था, ज़हरा का घर था। उस घर में बसने वाले कोई आम बंदे नहीं थे, बल्कि जिगर गोशे रसूल फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के नूर चश्म इमाम हसन मुज्तबा सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो घर ऐसा घर के जिस घर के अफराद ज़मानत बन जाएं तहारत की, जिनकी शख्सियात अल्लाह की वो चुनीदा और मुंतखब शख्सियात हो, जिन्हें मुस्तफ़ा करार दिया हो, जिन्हें मुज्तबा करार दिया हो, जिन्हें मुर्तदा करार दिया हो, जिन्हें शहीदों का सर का ताज सैयद शुहदा करार दिया हो। तो उस घर की जो कैफियत और वो है वो शान नुज़ूल आयत तत्हीर का वो वाज़े है कि हदीस किसा हमें ये इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि अल्लाह ने अर्श ओला पर जो सबसे पहले ज़िक्र की मजलिस मुनक़िद की है वो ज़िक्र पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। अपने आसमान पर बसने वाले मलाइका को मुतवज्जे किया, या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्दम मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुदिया वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला मुहब्बत हाउलाइल ख़म्सतिल्लज़ीना हुम तहतल किसा। के ये आसमान व ज़मीन न बनाए जाते, ये दरिया न बहाए जाते, ये अशजार न उगाए जाते, ये सब्ज़ा न होता, ये लहलहाते खेत न होते, ये आसमान पे तारे न होते, ये ज़मीन पर बहते हुए दरिया न होते, अगर ये पाँच न होते जो चादर के नीचे हैं। तो ये मिस्दाक़ शान नुज़ूल हदीस किसा आयत तत्हीर की सूरत में। और फिर वो अज़ीम मारका जिस मारके ने हकीकत में वजूद न पाकर क़यामत तक के लिए एक जहद मुसलसल की मिसाल कायम कर दी, यानी वो मारका मुबाहला का कि जिसके अफराद में कोई और नहीं है। चाहते रसूल गिरामी इस्लाम तो आयत की रोशनी में ये वाज़े था कि फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो उस मौके पर रसूल गिरामी इस्लाम जितनों का हाथ पकड़ कर लेकर जाना चाहते ले जाते, लेकिन रसूल गिरामी इस्लाम ने सिर्फ़ उन हस्तियों का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, उन हस्तियों को अपनी आगोश में उठाया, उन हस्तियों को अपने साथ माइयत में लेकर गए मुबाहला के मैदान में कि जिनकी सच्चाई की गवाही ज़मीन व आसमां में बसने वाले देते थे। और सिर्फ ज़मीन व आसमां में बसने वाले नहीं, बल्कि ख़ुद रब कायनात उनकी सच्चाई की गवाही देने के लिए तैयार और आमादा। लिहाजा जनाब रिसालत मआब ने उस मकाम पर इस आया मुबाहला की तफसीर अगर वाज़े की जाए और रोशन की जाए तो अब नाना की मंजिल पर किसी और को नहीं लिया, इमाम हसन मुज्तबा को अपने हाथों में थामा, उनकी उंगली अपने हाथों में थामी और सैयद शुहदा को अपनी आगोश में लिया और ये कह कर चले कि अगर बेटों की मंजिल पे कोई है तो सिवाय हसनैन अलैहिस्सलाम के और कोई नहीं। और इसी तरीके से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर अहादीस की तरफ गौर किया जाए तो बेशुमार अहादीस ऐसी मिलती हैं। मैं तबर्रुकन एक दो अहादीस को आपके सामने
تلاوت کرتا ہوں. خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے فرمایا کہ الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، اور یہی اسی تعبیر اور اسی عبارت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کم سنی کے باوجود علمی قابلیت کو اس انداز سے کہ اگر اس روایات کو ہم دیکھیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان کے نواسے کا تعارف عوام الناس تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور خضر علیہ السلام کو ایک عام سوالی کی صورت میں مسجد نبوی میں بھیجا اور آپ نے سوال فرمایا اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ سوال کا جواب میرا حسن دے سکتا ہے. تو خود یہ ایک روایت حدیث کی منزلت نہ بھی رکھے تب بھی اپنے مقام پر علمی قابلیت کو امام حسن مجتبیٰ کی واضح کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ احادیث جو مجموعاً اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس طریقے سے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی. اسی طرح جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. تو یقیناً یہ احادیث ہمیں متوجہ کرتی ہیں اس بات پر کہ مشن رسالت مآب یہ تھا کہ الہی پیغام پہنچے اور مأمون اور امین ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچے، اور اس سے زیادہ بہتر امین ہاتھ کسی اور کے نہیں ہو سکتے تھے جیسے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے تھے، جیسے ہاتھ امام سید الشہداء کے. قبلہ میں کہوں گا کہ مختصر اور میسج چاہوں گا کہ رسالت مآب کی وہ حدیث پیش نظر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کیا بات، ایک قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت کو چھوڑ رہا کیا ہوں. بات. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تم گمراہ نہیں ہو سکتے. حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جاؤ. کیا بات. اور حضرت امام شافعی نے ان تمام محاسن اور اوصاف کو جمع کر کے ایک قطعے میں کہا کہ اضافی مجلس ذکروا علیاً وسبتیہ وفاطمۃ الزکیہ علی النبی صلاۃ ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ. امام شافعی نے کہا کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، یہ ہماری ایک مجلس اضافی مجلس ذکر علیاً، علی کا ذکر بھی ہوا، فاطمۃ الزکیہ، فاطمہ زہرا کا بھی ذکر ہوا، اضافی مجلس ذکر علیاً وسبتیہ وفاطمۃ الزکیہ، اور ان کے بچوں کا ذکر ہو، بچوں کا ذکر بھی ہوا. علی النبی صلاۃ ربی، رسول اللہ کی آل پر صلاۃ و سلام ہو پروردگار کے. بہت شکریہ قبلہ علامہ محمد اصغر دار صاحب آپ کا، حضرت علامہ بدر الحسن عابدی صاحب آپ کا، محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب آپ کا. نہایت ممنون مشکور کے تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، بہترین خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک بار پھر میں گزارش کروں گا وسیم عباسی صاحب سے کہ ایک کلام سے اس پروگرام کو اختتام فرمائیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی
जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में तुम दखल दे रहे हो, अकीदत के बाब में तुम दखल दे रहे हो, अकीदत के बाब में देखो मुआमला तो हमारा अली का है, देखो मुआमला तो हमारा अली का है, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है।